بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کچھ ایسے اعمال بتا دیجئے جنہیں بجا لا کر میں اللہ رب العزت کی جنت کا حقدار ٹھہر سکوں۔ یقیناً ہر بندہ مومن مسلمان کی سب سے بڑی خواہش رب تعالیٰ کی رضامندی، اس کی خوشنودی اور جنت کا حصول ہے۔ اور یہاں پر بھی صحابی رسول یہی سوال کرتے ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ سب سے پہلی چیز دخول جنت کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، ولا تشرک بہ شیئا، اور اس اللہ رب العزت کی عبادت بندگی میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور فرضی نماز ادا کرنا، وتؤدی الزکوٰۃ المکتوبہ، اور فرضی زکوٰۃ ادا کرنا، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم فرمائی۔ پہلی چیز اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، دوسری چیز اس اللہ رب العزت کی عبادت بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرنا، تیسری چیز فرضی نماز ادا کرنا، چوتھی چیز فرضی زکوٰۃ ادا کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے فرضی روزے رکھنا۔ دخول جنت والے یہ اعمال سننے کے بعد جب وہ صحابی رسول واپس جانے لگے تو انہوں نے ایک بات کا اعلان کیا، کہا، والذی نفسی بیدی لا ازید علیہ ولا انقص۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے دخول جنت والے، جنت میں لے جانے والے جو اعمال بیان فرمائے ہیں، نہ تو میں ان میں کمی کروں گا اور نہ ہی ان میں اضافہ کروں گا۔ یہ کہہ کر جب وہ فلما ولا، جب واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو ایک بہت ہی عظیم درس دیا اور انہیں ایک یہ نقطہ سمجھا دیا دخول جنت کا۔ فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا۔ جو دنیا میں کسی زندہ جنتی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ انہیں دیکھ لے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں دخول جنت کی بشارت کیوں دی؟ کیونکہ انہوں نے اس بات کا اعلان اور اظہار کیا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، میں انہی کو بجا لاؤں گا، نہ ان میں کمی کروں گا نہ ہی اضافہ کروں گا۔ یہی اللہ رب العزت کا اہل ایمان کو حکم ہے، یہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، اور یہی مطلوب ربانی اور اہل ایمان کا شیوا ہے، اور یہی دخول جنت کے لیے ضروری ہے کہ جو دین ہمیں بتا دے اسی کو کیا جائے، جو رب تعالیٰ حکم فرما دے اسی کو بجا لایا جائے، اور جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تعلیم کرے اسی کو من و ان تسلیم کیا جائے، نہ اس میں کمی کی جائے نہ ہی اس میں اضافہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔